بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. آئی ایم مرزا روہیل بیگ فرام پیسیفک گروپ آف کالجز. ہمارا سبجیکٹ پرنسپل آف کامرس. اور اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے واٹ از پارٹنرشپ اینڈ اٹس میرٹس اینڈ ڈی میرٹس. لیکچر نمبر 2 ہے آج جو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن لیکچر نمبر 2 کی طرف جانے سے پہلے میں لیکچر نمبر 1 کو ریوائز کرنا چاہوں گا کہ ہم نے لیکچر نمبر 1 میں کیا پڑھا تھا. لیکچر نمبر 1 کی جو سمری ہے وہ تھا ہمارا ٹاپک سول ٹریڈر سے ریلیٹڈ. اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شخص جو کیپٹل لے کر آتا ہے, کنٹرول کرتا ہے, مینج کرتا ہے, وہ سول ٹریڈر کہلاتا ہے. ہم نے سول ٹریڈر کے ایڈوانٹیجز دیکھے تھے کہ وہ سارے منافع کا اکیلا مالک ہے, وہ کوئک ڈیسیژنز کر سکتا ہے, وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے, اس نے کوئی رپورٹنگ نہیں بنانی, اس کی ٹیکس کیلکولیشنز آسان ہیں. اور اسی طرح ہم نے اس کے نقصانات دیکھے تھے کہ اس کے ورکنگ آورز بہت زیادہ ہیں, اس کا ورک لوڈ بہت زیادہ ہے, وہ رسپانسیبل ہے کسی بھی اچھی چیز کا, کسی بھی بری چیز کا. اور اسی طرح ہم نے نقصانات میں دیکھا کہ وہ بریکس نہیں لے سکتا اپنے سول ٹریڈر کے بزنس. تو اسٹوڈنٹ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ ہے. اور اس پارٹنرشپ کو سمجھنے سے پہلے میں ایک چیز اہم آپ سے یہ ڈسکس کروں کہ اسٹوڈنٹس جب سول ٹریڈر کا بزنس انکریز کرتا ہے, اس کا سائز انکریز کرتا ہے اور ہم اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مزید کیپٹل کی ضرورت پڑتی ہے, مزید لیبر کی ضرورت پڑتی ہے, مزید ہمیں مینیجریل سکلز کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سول ٹریڈر سے نکل کے پارٹنرشپ کی طرف موو کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں پارٹنرشپ کی. Partnership is an agreement between persons having contractual capacity to carry on a business in common with a view to private gain. دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ مل کے کانٹیکٹ کرتے ہیں بزنس کے لیے اور ان کا مقصد منافع کمانا ہوتا ہے. ایک اور ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں two or more individuals may form a partnership by making a written or oral agreement that they will jointly assume full responsibility for the conduct of بزنس. تو یہ 2 ڈیفینیشنز ہیں پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ. نیکسٹ سلائیڈ ہماری میرٹس آف پارٹنرشپ فرم, یعنی کہ جو بھی ہمارا پارٹنرشپ کا بزنس ہے اس کے میرٹس کیا ہیں, اس کے فائدے کیا ہیں. تو اسٹوڈنٹس سب سے پہلے ایزی ٹو اسٹارٹ اینڈ ڈیزالو. پارٹنرشپ کا بزنس شروع کرنا بہت آسان ہے اور جس طرح اس کو شروع کرنا آسان ہے اسی طرح اس کو ڈیزالو کرنا یعنی کہ اس کو ختم کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے. یہ بینیفٹ ہم نے سول ٹریڈر کے بزنس میں بھی پڑھا تھا کہ ایزی ٹو سٹارٹ ہے سول ٹریڈر کا بزنس. تو اسٹوڈنٹس اسی طرح پارٹنرشپ کا بزنس بھی ایزی ٹو سٹارٹ ہے اور ایزی ٹو ڈیزالو ہے. ہائر کیپٹل, یہ ایڈوانٹیج ہے پارٹنرشپ کے بزنس کا کہ سول ٹریڈر میں یہ بینیفٹ نہیں تھا. ایک شخص اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپیز ہیں اور وہ بزنس کرنا چاہتا ہے, اگر اس کے 2 پارٹنرز ہوں گے تو اس کا کیپٹل انکریز کر جائے گا اور 2 لاکھ روپیز ہو جائے گا. اور اگر وہ اپنا ایک اور پارٹنر انکریز کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی 1 لاکھ لے کر آئے گا. اور یہ 3 لوگ 3 پارٹنر اگر ایکول کیپٹل لے کر آ رہے ہیں تو اس سے بزنس کا کیپٹل انکریز کر جائے گا اور وہ 3 لاکھ ہو جائے گا. تو اسٹوڈنٹس اگر سول ٹریڈر کا بزنس ہوتا تو ایک شخص 1 لاکھ سے کام کر سکتا تھا. اب 3 پارٹنر ہیں, بزنس انکریز ہو گیا, بزنس کا سائز انکریز ہو گیا, بزنس کا کیپٹل انکریز ہو گیا اور اس کے پارٹنرز بھی انکریز ہو گئے. تو یہ ایک بینیفٹ ہے. ہائر انوویشنز, جب آپ کے پارٹنرز 2 ہوں گے, 3 ہوں گے, 4 ہوں گے تو آپ کو انوویشنز بھی بہت زیادہ ملیں گی, نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی. آپ کی پارٹنرز آپ کی مدد کریں گے, آپ کا ساتھ دیں گے کہ کس طرح سے وہ بھی مدد کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو انکریز کرنے کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے ریڈکشن آف ورک لوڈ. جب ہمارے پارٹنر زیادہ ہوں گے تو ہمارا ورک لوڈ جو ہے وہ کم ہوگا اور سول ٹریڈر میں ورک لوڈ سارے کا سارا سنگل پرسن پہ تھا, یہاں پر ورک لوڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیٹر ڈیسیژنز. جی
تو بیٹر ڈیسیجنز ہم کر سکتے ہیں اگر ایک شخص سوچ رہا ہے، کوئی بھی بات، کوئی بھی پلان اس کے ذہن میں ہے اور دوسرا پارٹنر اس پہ اپنی رائے دے سکتا ہے، اس پر کمنٹس کر سکتا ہے، تیسرا پارٹنر اپنی رائے دے گا، تو اینڈ رزلٹ بیٹر ڈیسیجن کی صورت میں سامنے آئے گا کہ ایک اچھا فیصلہ پارٹنرشپ کو مل جائے گا اور اس سے بہتری آئے گی اور کاروبار جو ہے وہ انکریز کرے گا، جو کہ ہر پارٹنر کے لیے بہتر ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہارمنی ہمارے پاس آئے گی، تمام لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہ کر کام کریں گے اور اپنے اپنے کام کو دیکھیں گے، تو جو ہماری ڈیفرنٹ ابیلٹیز ہیں وہ ہم ایک جگہ پر اکٹھی کر کے اس سے بہتر آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں۔ کریڈٹ فیسلٹی بھی ہمیں مل سکتی ہے پارٹنرشپ فرم میں۔ یہ ایک ایڈوانٹیج ہے پارٹنرشپ بزنس کا کہ اگر ہمارے کسی پارٹنر کے پاس پیسے موجود ہیں تو وہ ہمیں لون بھی دے سکتا ہے، ہم اس سے لون لے سکتے ہیں، اور اگر ہمارے پارٹنر کے پاس، کسی پارٹنر کے پاس ہمارے لون دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو ہم بینک سے بھی لون لے سکتے ہیں یا اپنے کسی اور فرینڈ سے بھی لون لے سکتے ہیں۔ پارٹنرشپ فرم پر لوگوں کا ٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سول ٹریڈر۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میرٹس میں فلیکسیبل اور ریڈیوس رسک۔ تو یہ جو ہمارے میرٹس ہیں وہ یہ کہلاتے ہیں کہ یہ بزنس فلیکسیبل ہوتا ہے۔ فلیکسیبل سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگ مختلف کام کرتے ہیں، اپنا وزن ایک دوسرے کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اگر کہیں پر کوئی کمی آ رہی ہے تو دوسرا پارٹنر مدد کر سکتا ہے، ساتھ دے سکتا ہے اور دوسرے کو سہولت دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ فلیکسیبل بھی ہے، اور جو ہمارا رسک ہے لاس ہونے کا وہ بھی ریڈیوس ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں جو سہارا دیا ہوا ہے وہ دوسرے پارٹنر نے سہارا دیا ہوا ہے، وہ ہمیں تیسرے پارٹنر نے سہارا دیا ہوا ہے۔ تو یہ میرٹس تھے پارٹنرشپ بزنس کے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں۔ اگر ہم پارٹنرشپ کریں تو کیا کیا نقصانات ہمیں دیکھنے پڑیں گے یا ہم کن کن نقصانات سے گزر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نو بزنس سیکرٹس۔ یہ فائدہ تھا سول ٹریڈر کا، لیکن یہ نقصان ہے پارٹنرشپ کے بزنس کا۔ جب 3 پارٹنر ہوں گے، 4 پارٹنر ہوں گے تو آپ کا بزنس سیکرٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام پارٹنر ہر چیز جانتے ہیں کہ ہم نے کس سے پرچیزنگ کی ہے، ہم سیل کس کو کر رہے ہیں، ہمارے ریونیوز کتنے ہیں، بکس آف اکاؤنٹس تک سب کی ایکسیس ہوگی۔ تو آپ کے بزنس سیکرٹس پارٹنرشپ فرم میں نہیں ہو سکتے۔ پارٹنرشپ کے بزنس میں آپ کے سیکرٹس، بزنس سیکرٹس نہیں ہو سکتے۔ سیکنڈ ہے لیک آف ٹیم اسپرٹ۔ ٹیم اسپرٹ جو ہے پارٹنرشپ کے بزنس میں کم پائی جاتی ہے۔ ہم ٹیم اسپرٹ کم دیکھتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ پارٹنرز ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے امپلائیز سے بات کرتے ہیں، بعض اوقات کوئی پارٹنر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا پارٹنر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ جو ٹیم ہے جس سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹیم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہوتی کہ ہم کس پارٹنر کی بات کو سنیں، ہم کس پارٹنر کی بات کو مانیں۔ تو کہیں کہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹنرشپ کے بزنس میں لیک آف ٹیم اسپرٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ ان ایفیشینٹ مینجمنٹ ایک اور نقصان ہے، جہاں پر ہمیں فائدہ ہوا باقی پارٹنرز کے آنے سے کہ بیٹر ڈیسیجنز ہم کر سکے، تو ہمیں یہ نقصان بھی ساتھ لے کر چلنا پڑے گا کہ اگر کسی پارٹنر کا کیپٹل زیادہ ہے اور وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو باقی پارٹنرز ایگری نہیں کر رہے، لیکن اب چونکہ اس کا کیپٹل زیادہ ہے تو اس کی بات ماننا بھی مجبوری ہے۔ تو بعض اوقات ہمیں ایسے ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں جو ادارے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہو سکتا ہے ایک 10% والا پارٹنر صحیح بات کر رہا ہو، لیکن جس کا کیپٹل 90% ہے وہ جو بات کر رہا ہے وہ صحیح نہ ہو، تو مجبوراً بعض اوقات یہ بات اس پارٹنر کو ماننی پڑتی ہے جس کا 10% ہے اور وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایک نقصان ہے پارٹنرشپ کے بزنس کا۔ انلمیٹڈ لائبلٹی،
یہاں پر بھی لائبلٹی تمام پارٹنرز کی انلمیٹڈ ہو سکتی ہے، ایون ان کی پرائیویٹ پراپرٹی بھی جو ہے وہ سیل ہو سکتی ہے اگر وہ اپنی لائبلٹی پے نہیں کر پا رہے تو۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیلے ان ڈیسیژنز۔ جب ہم نے تمام پارٹنرز کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہم نے ان سے مشورے کرنے ہیں، بات چیت کرنی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارا کوئی پارٹنر آؤٹ اسٹیشن ہو، وہ ہمیں کہے کہ جب تک میں نہیں آتا تو آپ اس پلان کو ذرا پوسٹ پون کر دیں، جب میں آ جاؤں گا تو پھر ہم اس پر مشورہ کریں گے، تو ہمارے فیصلے کچھ لیٹ ہو جائیں گے اور بعض اوقات دیر سے فیصلے کرنے میں نقصان ہوتا ہے، تو یہ ڈی میرٹ ہے پارٹنرشپ کے بزنس کا۔ ڈینجر آف کانفلکٹ جی، یہ ایک اور نقصان ہے۔ جب پارٹنر 2 ہوں گے، 3، 4 یا اس سے زیادہ ہوں گے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ بہت اچھی باتیں ہوں اور بہت ہی پروفٹ والی باتیں ہوں، اور ایسی بات کوئی نہ ہو جس سے کسی کو ناراضگی ہوتی ہو۔ تو جناب، کانفلکٹ ایک حصہ ہے، جہاں پر 2 لوگ ہوں گے، 3 لوگ ہوں گے، وہاں پہ کانفلکٹ ضرور ہوتی ہے۔ اختلاف رائے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عام سی بات ہے۔ تو شروع میں اختلاف رائے ہوتا ہے، بعد میں اختلاف رائے بڑھتے بڑھتے بزنس کی وائنڈ اپ کی طرف بھی جا سکتا ہے، مزید کسی بڑی کانفلکٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو پارٹنرشپ کے بزنس میں یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ کانفلکٹ کی وجہ سے پارٹنرز کے آپ کو بزنس ختم کرنا پڑے۔ پھر ہمارے پاس ہے ڈیفیکلٹی ان ٹرانسفر آف شیئرز۔ کوئی پارٹنر جو ہے وہ پارٹنرشپ فرم چھوڑ کے جا سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے، اور اس کے جو شیئرز ہیں وہ ٹرانسفر کرنے میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے۔ باقی پارٹنرز ہو سکتا ہے اس کو تنگ کریں، اس کو اس کا پیسہ، اس کا کیپٹل دیر سے واپس کریں، اور اس کے شیئرز ٹرانسفر کرنے میں ٹائم لیں، یا اور جو پارٹنر وہ لے رہے ہیں اس پارٹنرز کے ساتھ زیادہ سپورٹیو ہو جائیں، تو یہ بھی ایک کانفلکٹ کا حصہ ہے۔ نیکسٹ ہے جی لمیٹڈ ریسورسز۔ ہم پارٹنرشپ کا بزنس کرتے ہی اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں، اور ہم باقی پارٹنرز کو ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہماری ریسورسز انکریز کر جائیں۔ لیکن جب یہ کانفلکٹس ہوتی ہیں، ڈیسیژنز ڈیلے ہوتے ہیں، اور بزنس سیکرٹس کوئی نہیں رہتے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اس نقصان کی طرف بھی جا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنا بزنس جو ہے وہ کلوز کرنا پڑے، اور لمیٹڈ ریسورسز ہماری ہوتی ہیں، اور یہ ایک ایشو ہے جس وجہ سے ہم پارٹنرشپ کے بزنس میں اور پارٹنرز کو ایڈ کرتے ہیں۔ تو تمام پارٹنرز مل کے تو سنرجی بن سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو انڈیویجولز دیکھیں تو وہ خود سے لمیٹڈ ریسورسز رکھتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہوا، جو کہ پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ تھا، اور ہم نے اس میں سمرائز کر رہا ہوں، ہم نے اس میں اس کی ڈیفینیشن کو دیکھا، ہم نے 2 ڈیفینیشنز دیکھی، ہم نے پارٹنرشپ کے جو ہیں فائدے دیکھے کہ جناب پارٹنرشپ میں ہمارا کیپٹل انکریز کر جاتا ہے، ہم بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، اور ہمارا ورک ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، ورک لوڈ ہمارا کم ہو جاتا ہے، رسک ہمارا منیمائز ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کے ڈی میرٹس دیکھے کہ سیکرٹس نہیں رہتے، اور فیصلے دیر سے ہوتے ہیں، کانفلکٹس ہو سکتی ہیں، ریسورسز لمیٹڈ ہوتی ہیں، اور ان ایفیشینٹ مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اٹس آل فار ٹوڈے، اور انشاءاللہ اب ہم اپنے 3rd لیکچر کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ سے اب بات ہوگی 3rd لیکچر پر۔ تھینک یو اسٹوڈنٹ۔